بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ کو ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت آپ مکہ شریف و مدینہ شریف کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مکہ شریف حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت ہے اور مدینہ شریف جائے ہجرت ہے، اور جہاں پہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا، اور آج آپ کا روزہ مبارک بھی مدینہ شریف میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عام انسانوں سے مختلف انسان تھے۔ آپ کا وجود مبارک بابرکت تھا۔ آپ کے وجود مبارک میں جسم کا روئیں روئیں بابرکت تھا اور عام انسانوں سے مختلف تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک سے متعلق ایک خوبصورت واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں ان کے والد فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ انہیں بخار ہوا اور مرض نے طول پکڑا کہ زندگی کی امید نہ رہی۔ اس وقت ایک اونگ سی آئی اور حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے فرزند، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تیری بیمار پرسی کو تشریف لا رہے ہیں، اور شاید اس طرف سے آئیں اور اسی طرف تیرے پاؤں ہیں۔ چارپائی کو ایسے طریقے پر بچھانا چاہیے کہ تیرے پاؤں اس طرف نہ ہوں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ بیدار ہوئے، مگر بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حاضرین کو اشارہ کیا کہ ان کی چارپائی کو اس طرف سے پھیر دیا جائے۔ اس وقت حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اس کلام کی مٹھاس ان پر ایسی غالب آئی کہ ایک عجیب قسم کا وجد اور اضطراب ان پر ظاہر ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس طریقے سے آغوش رحمت میں لے لیا کہ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک ان کے سر پر تھی، اور آپ کی قمیض مبارک حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس وجد نے تسکین پائی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ مدتیں گزر گئیں، منہ مبارک کی آرزو تھی، کتنا ہی کرم ہو اگر اس وقت کوئی چیز اس حوالے سے عطا فرمائی جائے۔ اس خیال پر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مطلع ہوئے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ گمان گزرا کہ یہ 2 بال عالم شہادت میں بھی باقی رہیں گے یا نہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس خیال پر بھی مطلع ہوئے اور فرمایا، یہ 2 بال اس عالم میں بھی باقی رہیں گے۔ بعد ازاں آپ نے صحت کلی اور عمر کے لمبا ہونے کی بشارت دی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے چراغ طلب کیا، مگر ان بالوں کو اپنے ہاتھ میں نہ پایا۔ غمناک ہوئے اور حضور کی طرف توجہ فرمائی تو ایک غیبت سی واقعہ ہوئی، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام متمثل ہوئے اور فرمایا، اے فرزند دانا آگاہ ہو جا، ان 2 بالوں کو ہم نے احتیاطاً تکیہ کے نیچے رکھ دیے ہیں، وہاں سے تو پا لے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیدار ہوئے اور بالوں کو تکیے کے نیچے سے پا لیا اور تعظیم کے ساتھ ایک جگہ محفوظ کر دیے۔ بعد ازاں فرماتے ہیں کہ ان 2 بالوں کے خواص میں سے ایک یہ ہے کہ اولاً آپس میں ملے ہوتے ہیں، لیکن جب درود پاک پڑھا جائے تو دونوں الگ الگ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ 3 منکروں نے امتحان لینا چاہا۔
حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز پر راضی نہیں تھے کیونکہ وہ اسے بے ادبی سمجھتے تھے، لیکن مناظرہ نے طول پکڑا تو وہ عزیز بغرض امتحان ان دو بالوں کو دھوپ میں لے گئے۔ فوراً آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس نے بالوں پر سایہ کر دیا۔ حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ ایک نے توبہ کی، دوسرے نے کہا یہ اتفاقی ہو سکتا ہے۔ دوبارہ پھر بالوں کو نکالا اور دوبارہ یہ منظر ظاہر ہوا کہ بادلوں کا ٹکڑا آسمان پر آ گیا اور اس نے بالوں پر سایہ کر دیا۔ دوسرے نے بھی توبہ کی، تیسرے نے کہا یہ بھی اتفاقی ہوا ہے۔ تیسری دفعہ پھر دھوپ میں نکالا گیا، پھر بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا بھی تائبین کی لڑی میں منسلک ہو گیا۔ تیسرا یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، ایک مرتبہ بہت سے لوگ زیارت کے لیے جمع تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے آ کر کوشش کی کہ چابی لگ جائے اور تالا کھل جائے تاکہ سب لوگ زیارت کر لیں، مگر تالا نہیں کھلتا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور معلوم ہوا کہ فلاں آدمی جنبی ہے، اس کی شامت جنابت کی وجہ سے قفل نہیں کھل رہا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیب پوشی کی اور سب کو تجدید طہارت کا حکم دیا۔ جب جنبی اس مجمع سے باہر چلا گیا تو تالا آسانی سے کھل گیا اور سب لوگوں نے زیارت کی۔ آخری عمر میں انہوں نے ان بالوں کو اور دیگر تبرکات کو تقسیم کیا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو بالوں میں سے ایک ان کے حصے میں آیا۔ یہاں سے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے منہ مبارک سے عقیدت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فقط خیالی صورت نہیں دیکھی تھی، بلکہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام جسم اقدس کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تھے، اور جو بال مبارک عطا ہوئے تھے وہ جزو جسم تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے بچشم خود دیکھا کہ آپ نے اپنی مجسم ریش مبارک سے بال مبارک الگ کر کے عطا فرمائے، اور ریش مبارک کا حصی تعلق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے تھا، جس سے ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مقدس کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اگرچہ دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں جب تشریف لاتے تھے تو حضور کے سوا انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ حضور نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔